بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ غریبی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا نام علی بابا تھا۔ علی بابا اپنے گھوڑے کو لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ انہیں لکڑیوں کو بیچ کر زندگی گزارتا۔ ایک دن وہ لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا، تب ہی اسے گھوڑوں کی ایک ٹولی کی آواز آئی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ شاید یہ چور ہے، میں چھپ جاتا ہوں۔ گھوڑے کو پیڑ کے ساتھ باندھ کر علی بابا پیڑ پر چڑھ گیا۔ وہ ٹولی اسی پیڑ کے نیچے آ کر رکی۔ علی بابا نے جب گنتی کی تو وہ کل ملا کے 40 تھے۔ ان لوگوں نے کچھ سامان اپنے گھوڑوں سے اتارا۔ علی بابا کو سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ چور ہیں۔ ان کا سردار ایک چٹان کی طرف گیا اور چلایا، کھل جا سم سم۔ تب ہی کچھ عجیب سا ہوا۔ وہ چٹان آگے سے ہٹ گئی۔ سبھی چور ایک ایک کر کے اندر چلے گئے۔ چوروں کے اندر جاتے ہی وہ چٹان پھر سے اپنی جگہ پر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد چٹان آگے سے ہٹی اور چور باہر آئے۔ سردار بھی باہر آیا اور چلایا، بند ہو جا سم سم۔ چٹان پھر سے بند ہو گئی اور وہ چور وہاں سے چلے گئے۔ علی بابا نیچے اترا اور چٹان کی طرف گیا۔ اس نے بھی وہی الفاظ بولے، کھل جا سم سم۔ چٹان پھر سے آگے سے ہٹی اور علی بابا اندر آ گیا۔ اندر سامان دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ سونے کے سکے، خزانے بکھرے پڑے تھے۔ اس نے بیگ بھر کر سامان لیا اور نکل گیا۔ باہر جا کر اس نے پھر سے وہی الفاظ بولے جو سردار نے بولے تھے، بند ہو جا سم سم۔ اس نے سارا سامان اپنے گھوڑے پر رکھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو سارا سامان دکھایا۔ اس کی بیوی بولی، اتنا سونا کہاں سے ملا؟ علی بابا نے اسے ساری کہانی سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی، چلو چلو گنتے ہیں یہ کتنے سکے ہیں۔ انہیں تول کر زمین میں چھپا دیتے ہیں۔ تم جگہ دیکھو، میں تمہارے بھائی قاسم سے ناپنے کے لیے برتن لے کر آتی ہوں۔ علی بابا کا بھائی قاسم بہت لالچی تھا اور امیر بھی۔ وہ علی بابا کی مدد نہیں کرتا تھا، اس لیے علی بابا نے کہا، سکوں کے بارے میں کسی سے کچھ مت کہنا۔ ٹھیک ہے جی، جیسا آپ بولے۔ علی بابا کی بیوی قاسم سے برتن مانگنے پہنچی۔ قاسم کو دال میں کچھ کالا لگا۔ اس نے پوچھا، تمہیں برتن کیوں چاہیے؟ علی کی بیوی نے کچھ جھوٹ بول دیا، لیکن قاسم کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ اس نے چپکے سے برتن کے نیچے شہد لگا کے دے دیا۔ وہ دونوں برتن میں سونے کے سکے ناپنے لگے، پھر سارے سکے دفنا دیے۔ اس کے بعد علی بابا کی بیوی قاسم کو برتن واپس کرنے گئی، پر اس نے دیکھا ہی نہیں کہ سونے کے سکے نیچے چپک گئے ہیں۔ قاسم کو برتن ملتے ہی اس نے نیچے کی طرف دیکھا۔ سونے کا سکہ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ قاسم سوچنے لگا، کہاں سے ملا ہے علی بابا کو سونا؟ قاسم کی تو نیند ہی اڑ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ علی بابا کے گھر گیا اور اسے برتن کے نیچے لگا سونے کا سکہ دکھایا۔ علی بابا، تم سونا تو خرید نہیں سکتے، کہاں سے آیا یہ سونا؟ بتاؤ مجھے۔ علی بابا نے اس کو ساری کہانی سنائی تاکہ وہ کسی اور کو اس کے بارے میں نہ بتائے۔ اگر تم مجھے اس جگہ پر نہ لے کر گئے تو میں چوروں کو بتا دوں گا کہ تم نے ہی ان کا پیسہ چوری کیا ہے۔ علی بابا کو معلوم تھا
کہ قاسم سچ میں بتا دے گا، اس لیے علی بابا کو قاسم کو اس جگہ پر لے کر جانا ہی پڑا۔ سونا ابھی چٹان کے پیچھے ہے، اب چلو وہ چور دوبارہ سے نہ آ جائیں۔ وہ دونوں واپس گھر لوٹ آئے، پر قاسم کا دھیان اسی غار میں تھا۔ وہ 2 گھوڑے لے کر غار کی طرف گیا اور وہاں جا کر وہی الفاظ بولے جو علی بابا نے بتائے تھے۔ کھل جا سمسم۔ چٹان آگے سے ہٹ گئی اور وہ اندر جا کر دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے۔ اتنا سونا دیکھ کر اس کا دل خراب ہو گیا۔ اس نے اپنے بیگ سونے سے بھر لیے، لیکن جب وہ باہر نکلنے لگا تو چٹان بند تھی اور اسے کھولنے کے الفاظ اسے یاد نہیں آ رہے تھے۔ وہ کچھ الفاظ بولنے لگا۔ کھل جا چٹان، ہٹ جا چٹان۔ لیکن چٹان نہیں کھلی تو وہ گھبرا گیا۔ اتنی دیر میں چور بھی پہنچ گئے۔ ان کو قاسم کے گھوڑے دیکھ کر شک ہوا اور انہوں نے اپنی تلوار نکال لی۔ کھل جا سمسم۔ چٹان کھلتے ہی انہوں نے قاسم کو پکڑ لیا اور سزا دی۔ رات ہونے پر قاسم گھر نہیں پہنچا تو اس کی بیوی علی بابا کے گھر گئی اور علی بابا سے مدد مانگی۔ علی بابا کو بھی قاسم کی فکر تھی۔ وہ غار کے پاس پہنچا۔ وہ قاسم کے گھوڑے کو دیکھ کر سمجھ گیا۔ قاسم کو چوروں نے مار ڈالا ہے۔ علی بابا نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کچھ دن بعد علی بابا اور اس کی بیوی قاسم کے گھر رہنے لگے۔ وہ دن بدن امیر ہوتے گئے۔ تبھی چوروں کے سردار کو سمجھ آیا کہ غار سے سونا کم ہوتا جا رہا ہے۔ سردار نے چوروں کو دھیان رکھنے کے لیے کہا، ذرا شہر میں دیکھو تو کون تھوڑے وقت میں امیر ہوا ہے یا سونا بازار میں بیچ رہا ہے۔ چور کی نظر علی بابا پر پڑی جو سونے کے سکے لے کر بازار جا رہا تھا۔ وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ علی بابا کے گھر کے باہر دروازے پر چور نے نشان لگا دیا۔ شام کو جب قاسم کی بیوی پھولوں کو پانی دینے لگی تو اس نے وہ نشان دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو اس نے رنگ لے کر سارے دروازوں پر لگا دیا۔ صبح جب چوروں کی ٹولی علی بابا کا گھر ڈھونڈنے آئی تو انہیں سارے دروازوں پر نشان نظر آیا۔ ہار کر وہ واپس لوٹ گئے، پر ان کا سردار بڑا ضدی تھا۔ اس نے اپنا بھیس بدل کر ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ علی بابا کے گھر کے پاس پہنچا، دروازے پر دستک دی تو علی بابا باہر آیا اور اس نے علی بابا کو بولا، میں بہت دور سے آیا ہوں، تیل بیچنے نکلا ہوں، سنا ہے آپ یہاں سب سے امیر ہیں، تیل بہت اچھا ہے، آپ خریدیں گے؟ علی بابا نے سردار کو تیل کا بیچنے والا سمجھ کر دعوت پہ بلا لیا۔ تیل کی بوتلیں لے کر وہ علی بابا کے گھر پہنچا۔ علی بابا نے اس کی بہت خدمت کی اور رات رکنے کا بھی بولا، جو سردار نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ قاسم کی بیوی تیل کے ڈرم دیکھنے گئی۔ اسے کچھ آواز سنائی دی، ہم نکلیں ابھی؟ نہیں، تھوڑی دیر ہے ابھی۔ تب وہ سمجھ گئی کہ ان میں تیل نہیں چور ہیں، اور اسے سمجھ آئی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تب وہ کچن میں گئی اور کچھ تیل گرم کیا، پھر اس نے وہی گرم تیل ہر ایک ڈرم میں ڈال دیا۔ اندر بیٹھے چوروں کی حالت خراب ہو گئی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ رات سب کے سونے کے بعد سردار ان کے پاس آیا اور کہا، اب باہر آ جاؤ۔ جب اسے حرکت نہیں دکھی تو وہ دوبارہ بولا، ارے سو گئے ہو کیا؟ اسے جب کوئی جواب نہیں ملا
تو اس نے ڈھکن اتار کر دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں بھی نہ کہیں پکڑا جاؤں۔ وہ اسی ڈر سے بھاگ نکلا۔ صبح قاسم کی بیوی نے علی بابا کو ساری بات بتائی۔ اب وہ چوروں کی پریشانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد تھے۔ اس کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔